لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما. جیسا کہ پچھلی قسط میں بات ہوئی، چوری کا سامان، مسروق کا پیالہ، بادشاہ کا جو پیالہ تھا، غلہ ناپنے والا آلہ تھا، وہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا. اب بھائیوں نے کوشش کی. پہلے تو بھائیوں نے جو اپنا حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، جو ان کے اندر تھا، اس کو نکالا. فوراً کہہ دیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے، کر سکتا تھا چوری، کیونکہ اس کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کو اپنا بھائی بھی کہنا پسند نہیں کیا، کیونکہ اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. اور اس پر ہماری تفصیل سے بات ہو چکی ہے. پچھلی قسط میں ہم نے ابن کثیر کا وہ واقعہ بیان کر دیا تھا جس میں یعقوب علیہ السلام نے ان کو پھوپھی کی کفالت میں دیا تھا، کیونکہ والدہ جو ہے کچھ ہی عرصے کے بعد، یوسف علیہ السلام کے کچھ ہی عرصے کے بعد بنیامین پیدا ہوئے، سال بعد یا 2 سال بعد، اللہ عالم، تو وہ وفات پا گئیں. تو پھر ان کو کفالت میں دے دیا گیا. آپ بڑے خوبصورت بھی تھے، باپ بھی آپ کے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا، پھوپھی بھی نہیں رہ پا رہی تھی کچھ عرصے کے رکھنے کے بعد. پھر اس نے وہی شریعت ابراہیمی والا ایک کام کیا کہ جب آپ کو واپس بھیجا، باپ نے واپس بلایا تو آپ کے کپڑوں کے نیچے ایک پٹکا باندھ دیا اور پھر کہا کہ میرا پٹکا نہیں مل رہا. جب پٹکا ان سے ملا تو اس نے کہا اب تو یہ میرے غلام ہوں گے، میرے پاس ہی رہیں گے. تو یہ سارا واقعہ ہم نے ذکر کیا ہے. اللہ عالم اس میں بھی، کیونکہ یہ مجاہد سے پہنچا ہے ابن کثیر تک، مجاہد سے پہلے ایک اور جو ہے تابعی انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. تو اللہ عالم اس میں بھی ہم حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کا کوئی اسپیشل جو ہے قرآن اور حدیث سے کوئی جو چیز مسند چیز وہ نہیں ملتی. اللہ عالم. بہرحال اب جب یہ الزام لگ گیا بنیامین پر، اب بنیامین نہیں جا سکتے تھے. بھائی یعقوب علیہ السلام سے ایک پکا اللہ کے نام کا عہد کر کے آئے تھے، قسم کھا کر آئے تھے کہ ہم ضرور لٹائیں گے، الا یہ کہ ہم کہیں گھیر لیے جائیں سب کے سب. لیکن اب 10 بھائی جا سکتے تھے واپس، 11واں بنیامین نہیں جا سکتا تھا. اب انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح منت سماجت سے، کسی طرح خوشامد سے، کسی طریقے سے بھی شاہ مصر یعنی عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کو راضی کر لے، جو ان کے اپنے بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ اے عزیز، بے شک اس کا باپ بڑا برا ہے، بہت برا ہو چکا ہے، اور اگر آپ کو رکھنا ہی ہے کسی کو، اگر آپ کہتے ہیں کہ اب ہم میں سے ایک رکائے گا اور یہی رکے گا، تو آپ اس طرح کریں، ہم 10 میں سے کسی ایک کا اور کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیں، کسی ایک کو بھی روک لیں، ہم آپ کو بڑا محسن دیکھتے ہیں، آپ تو احسان کرنے والے ہیں، یہ احسان کر دیں ہم پہ. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ باپ پہلے ہی ان پہ اعتبار نہیں کر رہا تھا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یہ کیا زیادتی کر چکے ہیں. اب باپ کو کیسے فیس کریں گے، کیسے باپ کا سامنا کریں گے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. یوسف علیہ السلام نے جب انہوں نے درخواست کی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس کو روک لیں جس سے ہم نے اپنا سامان پایا نہیں، جس سے مسروقہ سامان یعنی چوری شدہ سامان جو پایا ہے اس کی بجائے کسی اور کو سزا دے دے. انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یقیناً پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی آپ نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ ہم جس نے جرم کیا اس کی جگہ دوسرے کو روک لے، اس کی جگہ تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، اور بے شک ہم ایسا ظلم نہیں کریں گے، نہیں کرنے والے.
اب بھائیوں نے دیکھا کہ ساری منت سماجت، ساری تدبیریں، ساری کوشش ناکارہ ہو گئی، تو کچھ عرصے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے انہوں نے وہاں پر ٹھہرے اور پھر ایک جگہ الگ ہو کر بیٹھ کر صلاح و مشورہ کرنے لگے، جس کا ذکر اگلی آیت نمبر 80 میں آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب یہ علیحدہ ہوئے، جب مایوس ہوئے، تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ ہم آپس میں مشورہ کریں، جس کا ذکر اللہ کر رہے ہیں آیت نمبر 80 میں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر وہ مایوس ہو کر ایک جگہ اکٹھے ہوئے، سرگوشی کرنے لگے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، کیا تم تو سب سے بڑا بھائی یہی وہی یہودا ہے۔ جب یہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے قتل پر آمادہ تھے تو اس نے کہا قتل نہ کرو، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا لے جائے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ تم ان کو ہٹانا ہی چاہتے ہو نا، باپ کی نظر سے دور کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ باپ کی توجہ تم پر مرکوز ہو جائے، تو قتل کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمدرد تھا، اب بھی بولا، یہی بولا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم اپنے باپ سے کیا عہد کر کے آئے ہو؟ یہاں پر بنیامین کو لے کر ایک عہد کیا ہے تم لوگوں نے، اللہ کو بیچ میں ڈالا ہے، اللہ کی قسم کھا کے تم ان کو لے کر آئے ہو۔ موثقا من اللہ، ایک تم نے عہد کیا ہے، پکا عہد اللہ کے نام کے ساتھ، اور تمہیں معلوم ہے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم کیا زیادتی کر چکے ہو، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اور اپنے باپ کے ساتھ بھی۔ فلن ابرح الارض، پس میں نہیں ٹلوں گا، میں تو یہی رہوں گا، حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی، کہا کہ میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے لیے میرا باپ مجھے حکم دے یا پھر اللہ ہی کوئی فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، بے شک اللہ جو ہے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بہرحال انہوں نے منت سماجت کی، کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کو کسی طرح راضی کر لے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اگر روکنا ہے تو ہم میں سے کسی ایک کو بھی روک لے، ہم رکنے کو تیار ہیں، اس کی جگہ آپ ہمیں غلام بنا لے، ہمیں اپنے پاس رکھ لے، اور ہم نے اس کا باپ جو ہے یعنی یعقوب علیہ السلام وہ بڑا برا ہے، بہت برا ہو چکا ہے، اور ہم نے اس سے وعدہ بھی کیا ہے آپ کو ہم بڑا محسن دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما استیأسوا، پھر جب یہ مایوس ہوئے، ایک جگہ علیحدہ اکٹھے ہوئے، آپس میں سرگوشی کرنے لگے، سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ سب سے بڑا بھائی وہی یہودا، اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم اپنے باپ سے کیا وعدہ کر کے اس کو لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو حاضر کر کر، اللہ کو گواہ بنا کر تم نے اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے جو تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے کے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا زیادتی کی ہے، ان کے ساتھ کنویں میں ڈالا، ان کو کوڑیوں کے باپ بیچ دیا، ان کے ساتھ بھی اور یعقوب علیہ السلام سے اپنے باپ کے ساتھ بھی تم نے بڑی زیادتی کی ہے۔ میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، کیونکہ اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں یہاں پر ہوں، تم لوگ جو ہے چلے جاؤ، لیکن میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ یہ فیصلہ ہو گیا، اب کیا کرنا تھا؟ مایوس ہو چکے تھے، بڑے بھائی نے جانے سے بھی انکار کر دیا، اب ایک کے بجائے دو بھائی رک گئے، لیکن ساتھ ساتھ بڑے بھائی نے ان کو مشورہ بھی دیا، کہا کہ جا کر اپنے باپ سے بات کرو۔ آیت نمبر 81 میں آتا ہے ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، کہا کہ جاؤ، لوٹ جاؤ، تم لوگ 9 بھائی جو ہیں لوٹ جائے، میں بھی ادھر ہی ہوں، اور جا کر اپنے ابو سے کہنا، اپنے باپ سے کہنا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اللہ اکبر، الفاظ پہ غور کرے جو قرآن کے ہیں، باپ کے متعلق کیا بات، کس طرح بات کرتے ہیں، اور جب بھائی ہے، پہلی تو بات یہ آپس میں خالہ زاد تھے، باپ ایک ہے، پھر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، بلکہ کہنا جا کے ان کو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، غیب کا علم بھی ہمیں نہیں ہے، مسروق کا سامان، چوری شدہ سامان بنیامین کے سامان میں سے نکلا ہے، جا کے کہو اپنے باپ کو کہ یہ مسئلہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور ان سے کہنا کہ جو قافلے والے ہیں، باقی کچھ لوگ اور بھی ہوں گے ان کے ساتھ جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا، یا مصر والوں نے دیکھا ہے، جا کے ان سے پوچھ لیں، یا قافلے والوں سے پوچھ لیں
ان لوگوں سے بھی پوچھ لیں جو اس بستی میں رہنے والے ہیں، یعنی مصر کے اس علاقے میں رہنے والے ہیں، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جو اس وقت موجود تھا، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، کہ ابا جان یقیناً ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام پہلے بھی غم اٹھا چکے تھے، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی ابھی تک نکلی نہیں تھی، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، اپنا غم، اپنے آنسو صرف اللہ کے لیے رکھے ہوئے تھے، اکیلے میں بہاتے کہ اللہ، اور جانتے تھے کہ اللہ نے جو خواب دکھایا ہے وہ سچ ہوگا۔ آپ نبی تھے، آپ کو معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، لیکن دل کی تکلیف تو ہے۔ اللہ کو حضرت ابراہیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ماریا قبطی سے وفات جب پائی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہ فرمایا کہ ہم اللہ کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا یہ تو رحمت ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک اللہ نے ہی دیا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ گئے، اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے اور سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ باپ پہلے پریشان تھے، یوسف علیہ السلام کی جدائی ان کو گلائے جا رہی تھی، آنکھیں رو رو کر سفید، بوڑھے بہت ہو چکے تھے۔ جب بیٹوں نے آ کے یہ اطلاع دی کہ اب بنیامین بھی وہاں رہ گیا، اور دوسرا یہودا نے بھی آنے سے انکار کر دیا کہ جب تک میرا باپ مجھے نہیں کہے گا میں نہیں آؤں گا، یا اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی ایسا معاملہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ بنیامین سے یہ الزام ہٹ جائے اور بنیامین آ جائے تو میں اس کے ساتھ ہی آؤں گا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، آیت نمبر 83 ہے، کہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو بڑا آسان کر دیا ہے، بڑا سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَصَبْرٌ جمیل، بس میں تو صبر کروں گا، خوبصورت صبر، بہترین صبر کروں گا۔ صلی اللہ یعنی بہم جمیعا، اللہ اکبر، امید ہے اللہ سے مجھے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لٹا دے گا، یوسف علیہ السلام کو بھی، بنیامین کو بھی، یہودا کو بھی، ان سب کو میرے پاس لٹا دے گا۔ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، کیونکہ وہ علم اللہ ہے، سب سے زیادہ علم اسی کو ہے کہ کب کس نے لوٹنا ہے، کب لٹایا جائے گا، اور حکمت کا بھی سارے خزانہ اللہ ہی کے پاس ہے، بہت حکمت والا ہے۔ امید رکھتا ہوں اللہ سے، مجھے امید ہے کہ یقیناً اللہ ان سب کے سب کو میرے پاس لٹا دے گا، لیکن غم بہت تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا، اب پلٹے ان کی طرف سے اور کہا کہ اے افسوس، ہائے تکلیف، علی یوسف، یوسف کے کھو جانے پر۔ اب ان کی آنکھیں جو ہیں سفید ہو گئی تھی رو رو کر، اور وہ بڑے غم زدہ تھے۔ غم زدہ کے عالم میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا کیا اللہ سے مناجات کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہم وقفے کے بعد کرتے ہیں، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کہ بڑا بھائی وہیں رک گیا، اس نے کہا جا کر ابا جان سے بتاؤ کہ اس نے آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے۔ ہم نے اس کو چوری کرتے نہیں دیکھا، لیکن ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، سامان اسی کے سامان سے نکلا ہے، آپ جا کر بستی والوں سے پوچھ لیں، یا وہ قافلہ جو ہمارے ساتھ وہاں موجود تھا اس سے پوچھ لیں، ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جو کہ بڑے زبردست صبر کرنے والے تھے، خوبصورت صبر کرنے والے، بہترین صبر کرنے والے، کہا وہی بات جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب آ کر انہوں نے بہانہ تراشا تھا کہ اس کو بیڑیا کھا گیا، وہی بات، وہی الفاظ ہیں، بلکہ تمہارے لیے آسان کر دیا ہے تمہارے نفسوں نے اس بات کو بھی، بس میں خوبصورت بہترین صبر کروں گا، اور امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لوٹا دے گا، بے شک وہ بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر ان کی بات سن کے ایک اور غم آ گیا۔ یوسف علیہ السلام تو پہلے بچھڑے ہوئے تھے، اب بنیامین بھی بچھڑ گئے، اور یہودا بھی وہاں رک گیا۔
تین بیٹے وہیں تھے، اور پھر پلٹے اپنے کمرے میں واپس، منہ پلٹا لیا، بیٹوں کے سامنے کچھ نہیں بولے، اور آ کے کہا ہائے یوسف، ہائے یوسف کے کھو جانے پہ افسوس، یوسف کے جدا ہونے پر بڑا افسوس۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں سفید ہو چکی تھیں غم کی وجہ سے، رو رو کر، فَهُوَ قَزِيمٌ، اور پس وہ بڑے ہی غم زدہ ہوئے، کیونکہ پہلے یوسف علیہ السلام کی جدائی ہی جو ہے وہی پریشان کیے ہوئے تھی، اب 2 بیٹے اور جدا ہو گئے۔ دیکھیں اللہ اپنے انبیاء کو آزماتے ہیں، بڑی تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ بہت سارے رسولوں کا سب کا قصہ پڑھ چکے ہیں، کیسے کیسے حالات ان پر آتے ہیں، رسولوں پر اور انبیاء پر، کیسے وہ صبر کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو نیک ہیں، پھر اس کے بعد، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی آزمائشیں ہیں۔ اللہ اکبر، پیدا ہوتے ہیں تو باپ پہلے ہی فوت ہو گیا، پیدا ہونے سے پہلے بہت چھوٹی عمر میں ماں بھی چھوڑ گئی، پھر دادا جو بڑا شفیق تھا، بڑا محبت کرنے والا، وہ بھی چلا گیا، ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب آپ کی کفالت کرنے والے تھے، آپ سے بڑی محبت کرنے والے، چند کے رات کے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی بکریاں چرانی شروع کی، یہ سارے واقعے، اور پھر آپ کی ساری اولاد آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، بیٹا طیب بھی، قاسم بھی، ابراہیم بھی، بیٹی رقیہ بھی، ام کلثوم بھی، زینب بھی۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کے نیک لوگ تھے۔ وہ تو بچے تھے چھوٹے، بیٹیاں بڑی عمر میں وفات پائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ اکبر، آپ سے کچھ عرصے بعد یعنی 6 مہینے کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ بہرحال آپ کی ساری اولاد آپ کے ہاتھوں میں وفات پائی۔ پھر طائف میں آپ کے ساتھ کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، پھر مکہ والوں نے جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، کیسی کیسی ہوٹنگ کی آپ پر، کیسے کیسے طنز کیے، کیسے تانے دیے، یہ سب تکلیفیں سہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام رسولوں اور نبیوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پر کیسی آزمائشیں آئیں ہم نے پڑھا، جو ان کے پردادا ہیں یوسف علیہ السلام کے، کہ سب سے پہلے پوری قوم ہلاک ہو گئی، سب نے مل کر ایک بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا، اس میں ڈالا گیا، پھر آپ کو ملک بدر کیا گیا، پھر آزمائش آئی، بادشاہ کے پاس گئے تو اس کی بری نیت ہوئی حضرت سارہ کے لیے، پھر آپ کے نکاح میں جو ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام دی گئیں، آپ ان کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے کہ ان کو جا کر مکے کی بیابان وادی میں جہاں کسی قسم کی زراعت نہیں ہے، میرے گھر کے پاس چھوڑو، پھر وہاں چھوڑ کر آتے ہیں اپنے بچے کو، اور بڑی محبت جن سے تھی حضرت ہاجرہ کو، ان کو بھی چھوڑ کر آتے ہیں۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام 12-13 سال کی عمر کو پہنچے تو حکم آیا کہ اللہ کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 12 سال 11 سال کی عمر، اور پھر کتنی قربانیاں ہیں، پوری قربانیوں کا تو لگتا ہے کہ اس فیملی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فیملی میں سے ہیں، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اور پھر جو نبی ہے وہ آپ ہی ہیں، سب سے افضل آپ ہی ہیں، آپ آدم کی اولاد میں سب سے افضل ہے، جنت کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، شفاعت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا وہ آپ کریں گے، یہ ساری چیزیں حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا، مقام محمود آپ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، آزمائشیں کیسی ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ہم سب سے بھی اللہ پکار ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم سے پہلے لوگوں کو مثال کے طور پر جو آئی تھی تکلیفیں، وہ تو تم پر آئی ہی نہیں ہیں، کہ ان کو تو اللہ اکبر تکلیفوں نے اور مشکلوں نے گھیر لیا، وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ ان کو ہلا دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول جو وقت میں تھے وہ بھی پکار اٹھے، اور وہ ایمان والے جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی پکار اٹھے، متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟
جب اللہ کی آزمائش پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں آگاہ ہو جو کہ اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اتنا کہنے پر نہیں چھوڑ دی جائیں کہ ہم ایمان لائے، کیا ہمیں آزمایا نہیں جائے گا۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے ہی کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا اور ان کو بھی آزمائیں گے تاکہ ہم جان لیں کہ کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے اور کون ہے جو زبانی تو اقرار کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، جھوٹا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ بہرحال بیٹوں نے جب دیکھا، اولاد نے جب دیکھا، پوتے پوتے بھی ہوں گی، بہویں بھی ہوں گی کہ یوسف علیہ السلام پھر بہت غمزدہ ہیں اور اپنے آپ کو بہت غم میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے، آیت نمبر 85 میں آتا ہے قالوا تاللہ تفتؤ تذکروا یوسفا، کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اپنے کو گلا ہی لیں گے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، او تکون من الخالقین، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو گلا ہی لیں گے، تکلیف میں مبتلا کر لیں گے یا ہلاک ہی کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ الفاظ جو ہیں ایسے ہیں جن میں ادب نہیں نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ ایسا شفیق باپ، ایسا غم خوار باپ، ایسے محبت کرنے والا باپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ تو لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اسی طرح گلا لیں گے، اسی طرح ہلاک کر لیں گے یوسف کے غم کی وجہ سے۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں کالا انما اشکو بسی و حسنی اللہ، اللہ اکبر، اتنے پیارے الفاظ ہیں اور اتنے غم سے بڑے الفاظ ہیں اور اللہ سے ایسے زبردست تعلق والے الفاظ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے آنسو، اپنا غم صرف اللہ کے آگے رکھتا ہوں۔ دیکھیں ہم لوگوں کو رو رو کر اپنی داستان نے سنائیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارا یہ چھن گیا، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ لوگ ایک دفعہ سنیں گے، دو دفعہ سنیں گے، یقین جانے اس کے بعد لوگ آپ کے پاس بیٹھنا بند کر دیں گے کہ یہ کہ ہر وقت روتا رہتا ہے یا روتی رہتی ہے، کتنا سن سکتے ہیں اس کا غم؟ اللہ ہے جو سنتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، علم والے تھے، پتہ تھا کہ غم کس کے آگے رکھنا ہے، آنسو کس ذات کے آگے بہنے چاہیے۔ تنہائیوں میں آنسو بہانے والے لوگ اللہ کے عرش کے تلے جن کو جگہ ملے گی نا، جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے وہ ہوگا ایک شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ کہا اللہ اکبر کہ بے شک میں اپنا غم، اپنا جو بھی میری تکلیف ہے، اپنے آنسو، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرے یعنی اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہا اپنی اولاد سے، اپنے پرپوتوں سے، اپنی پوتیاں جو بھی تھیں، آپ کی جو بہویں تھیں، جو بھی بیٹے تھے، باقی بھی سب سے، کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ نبی تھے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا، رابطہ تھا۔ دیکھیں اس کے بارے میں جو ہے اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ عبداللہ بن شداد یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور میں آخری صفوں میں تھا، اور جب آپ نے یہ آیت پڑھی انما اشکو بسی و حزنی للہ، اللہ اکبر، تو آپ دارے مار مار کر رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ میں آخری صفوں میں تھا، وہاں بھی آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کتنا کرب ہے ان الفاظوں میں، کتنا دکھ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم عربی سمجھیں تو پھر ہمیں یہ دکھ نظر آئے گا، ترجمے سے سمجھ نہیں آئے گا۔ انما اشکو بسی و حزنی للہ، کہ میرا رونا بھی اللہ کے لیے ہے، غم بھی اللہ کے آگے رکھتا ہوں، اور رکھنا بھی اللہ ہی کے سامنے چاہیے۔ حدیث کا نمبر جو ہے 716 ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ، یہ ساری تکلیف آتی رہی۔ دیکھیں غم تو اللہ ہی دور کرے گا، اور سب سے بڑا غم جو ہے نا، جو ہمیں ہونا چاہیے، جو مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، وہ تو قیامت کا غم ہے کہ قیامت والے دن کیا بنے گا ہمارا۔ اصل بات تو قیامت کا ہے کہ قیامت کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور قیامت کو والے دن اللہ جو بڑا کام ہے، جس کو اس سے نجات مل گئی، یقین جانے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ کیسے نجات پائیں؟
آدم علیہ السلام کو اللہ نے سورہ البقرہ میں آتا ہے جب زمین پر اتار دیا اور کہا سب کے سب اتر جاؤ زمین پر جاؤ، تمہارے لیے وہاں رہنے کا کچھ ٹائم ہے، سامان ہے، اور سب کو ایک عمر ملے گی، اس کا مال کرے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور پھر فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں ہدایتیں ملتی رہیں گی۔ الخدا، سب سے بڑی ہدایت یہ قرآن آ گئی، اور سب سے بڑے ہادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہم تک پہنچ گئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس جو بھی اس کی پیروی کرے گا اس ہدایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے گا، آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ اور اپنے یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں اور اس کے بھائی کے بارے میں ٹو لگاؤ۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو ماننے کے بعد بھی اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہجر میں بھی آتا ہے، بڑا خوبصورت الفاظ ہیں، آیت نمبر 56 میں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، آپ کے دادا کے، یعقوب علیہ السلام کے دادا کے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، آیت نمبر 87 ہے کہ جاؤ جا کر ٹو لگاؤ، تم جا کر کوشش کرو، یوسف علیہ السلام کی ٹو لگاؤ اور اس کے بھائیوں کے بارے میں بھی کوشش کرو، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے تو صرف وہی مایوس ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ بے شک اللہ کی رحمت سے تو صرف وہی مایوس ہوتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جو ضالون ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے تو صرف وہی بھٹکتے ہیں جو ضالون ہوتے ہیں۔ بہرحال قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ساتھ اللہ ایسا معاملہ کرے کہ ہم بھی یہ دعا مانگیں جو سورہ فاطر میں پڑھی تھی، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 ہے کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، جنت میں پہنچنے والے یہ بات کہیں گے کہ جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیا۔ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک ہمارا رب یقیناً بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں یہ کلمہ کہہ سکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم